اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے دروس میں غزوہ بنو نذیر کو ڈسکس کرتے ہوئے غزوہ بنو نذیر کے اختتام تک پہنچے تھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس درس میں پھر مال غنیمت اور اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیات کو ذکر کریں گے۔ تو گویا بغیر لڑے بغیر جنگ کیے بنو نذیر کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، تو گویا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ ہم جلا وطنی کے لیے تیار ہیں۔ تمام مراحل تو آپ سے میں پچھلے درس میں ذکر کر ہی چکا ہوں۔ تو اب آئیے ذرا مال غنیمت کی تقسیم کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں جہاں تک اسلحے کی کا تعلق ہے تو 50 زرہیں، 50 خود یعنی وہ لوہے کی ٹوپیاں جو جنگ میں پہنی جاتی تھیں، اور 340 تلواریں آئیں۔ اور اس مال غنیمت میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس یعنی 5واں حصہ نہیں نکالا، جیسا کہ آپ نے بنو قینقاع کے یہودیوں کے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو مال آپ کو ملا ہے کہ آپ اس کے 5 حصے نہیں فرمائیں گے، جیسا کہ آپ نے بنو قینقاع کے مال میں 5 حصے فرمائے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس میں سے کچھ نہیں کروں گا جو اللہ نے بغیر مومنین کے میرے لیے اپنے ارشاد کے ذریعے خاص فرما دیا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو کچھ اللہ اس طور پر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوا دیتے ہیں، جیسا کہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ خیبر میں بھی ایسا ہوا، سو وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اور یہی وہ مال ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ما افا اللہ، تو لفظ افا سے جو ورڈ نکلا ہے فی، تو یہ فی کا مال ہے جو خالص اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے، اور یہ تب قرار پاتا ہے جب بغیر جنگ لڑے مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ تو غرض آسان الفاظ میں بنو نذیر کا یہ مال خالص اللہ کے رسول کے لیے تھا کہ ضرورتوں کے لیے روک کے رکھیں، اور آپ نے اس مال میں سے کسی کو بھی حصہ نہیں دیا، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور سوار نہیں دوڑائے، یعنی کہ جہاد نہیں کیا، بلکہ اللہ نے بنو نذیر کے دلوں پہ رعب ڈال دیا تھا اور ان کو ان کے گھروں سے خیبر کی طرف نکال دیا تھا۔ یہی وجہ تھی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے مسلمانوں کو بلایا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے انصاری مسلمانوں کی ان خدمات اور ایثار اور قربانی کا ذکر کیا جو انہوں نے مہاجرین کے لیے اٹھائیں، کہ اپنے گھر تک دے دیے، اپنے مال تک ڈیوائیڈ کر کے آدھے دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے انصاری مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے مہاجر مسلمان بھائیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا مال و اسباب نہیں ہے، اس لیے اگر تم چاہو تو میں یہ مال جو اللہ نے فی کے طور پر مجھے مرحمت فرمایا ہے اور جسے میرے لیے مخصوص فرمایا ہے، تمہارے موجودہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے تمہارے ہی درمیان تقسیم کر دوں، اور اگر تم راضی ہو تو اپنا مال تم اپنے پاس رکھو اور میں یہ مال صرف مہاجر مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ تو اس پہ مسلمان انصاریوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا مال جو ہم نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا ہے یہ تو آپ ان کے پاس ہی رہنے دیں، ہمیں اس کو واپس نہ لوٹائیں، بلکہ یہ جو نیا مال آیا ہے یہ بھی مہاجروں میں تقسیم کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا روح پرور منظر ہوگا، ہر طرف نور ہی نور برس رہا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہے اور اس میں انصار ہیں، مہاجرین ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جب یہ پیشکش رکھی سامنے تو سن کر حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا
یا رسول اللہ بل تقسمه بین المہاجرین ویکون فی دورنا کما كانوا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مال ان کے پاس ہی رہنے دیجئے، اور بنو نذیر کے سب اموال بھی ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ اور سب انصار نے ان کی تائید کرتے ہوئے عرض کیا رضینا وسلمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضینا وسلمنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہمیں یہ تجویز منظور ہے اور ہم اس تجویز پر خوش ہیں۔ اس ایثار کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا دل خوش ہو گیا اور زبان اقدس سے دعا نکلی اللہم ارحم الانصار، الہی دین کے ان بے لوث مددگاروں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ انصار میں سے 3 ایسے لوگ تھے جن کو حصہ ملا کیونکہ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ ایک تو حضرت ابو دجانہ تھے اور ایک حضرت سہیل بن حنیف تھے۔ ان کے علاوہ مشہور یہودی سردار ابن ابی الحقیق کی جو تلوار تھی وہ حضرت سعد بن معاذ کو عطا فرمائی گئی، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاریوں کو مخاطب کر کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے گروہ انصار، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ یعنی انصار اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو مہاجرین کو عطا کر دیا گیا، اور اپنی جانوں پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انصار کو خود بھی مال کی حاجت ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گئے۔ تو غرض انصار میں سے 2 لوگ جنہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا، اور ایک حضرت سعد ہیں جنہیں تلوار عطا فرمائی گئی۔ اور اس کے پیچھے بھی ریزن یہی تھا کہ یہودیوں میں یہ جو تلوار تھی ابو الحقیق کی، یہ بڑی مشہور تلوار تھی اور اس کا بڑا چرچا تھا، اور ابو الحقیق سردار تھا اور حضرت سعد بن معاذ بھی سردار تھے، تو اسی لیے ایک سردار کی تلوار حضرت نے ایک سردار کو عطا فرمائی۔ اور بنو نذیر کی زمینوں میں سے باغ کی جو زمین تھی حضرت نے اس کو زراعت کے لیے استعمال فرمایا، اور اس کی فصل سے اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا کرتے تھے، اور جو مال اس سے زائد ہوتا اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے تھے۔ بعض مال سے تو جنگی سامان یا گھوڑے یا ہتھیار وغیرہ خرید لیے جاتے تھے۔ تو جب مال تقسیم کیا تو کچھ زمینیں خود استعمال کے لیے رکھ لیں، اور جو اپنی ضرورت سے زیادہ تھی وہ تقسیم فرما دی۔ اور اس کا ثبوت روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ جو زمین اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اس میں سے اکثر حصہ آپ نے مہاجرین کو عطا فرما دیا تھا، اور کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لیا تھا کہ اس سے یہ زراعت ہو، اور کچھ حصہ جو ہے وہ ان 2 انصاریوں کو عطا فرمایا تھا جن کی حالات جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ اور صرف باغات ہی نہیں تھے، مال و دولت بھی تھے، اور پھر گھر بار بھی تھے، اور مختلف چیزیں تھیں جنہیں تقسیم فرمایا گیا۔ اب ذرا اس تقسیم کی کچھ ڈیٹیل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب اور حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے بنو نذیر کی مشہور زمینیں عطا فرمائی جو زراعت کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور اس کی تائید بخاری میں بھی ملتی ہے، جس میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو بنی نذیر کی زمینوں میں سے زمین کا ایک قطعہ عطا فرمایا تھا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مال مہاجرین میں تقسیم فرما چکے تو ساتھ ہی ان کو یہ حکم دیا کہ انصار کا جو مال تمہارے پاس ہے وہ انصار کو واپس کر دو،
کیونکہ اب اس مال کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اسی لیے یہ حصہ دیا گیا ہے، اور انصار نے بھی تمہارے لیے اپنے حصے چھوڑ دیے ہیں تاکہ تمہاری معاشی حالات اچھی ہو جائے۔ اب جب تمہاری معاشی حالات اچھے ہو گئی ہیں تو پھر تمہیں اس مال کی کیا حاجت جو انصار نے تمہیں دیا ہے، سو ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ تو جو باغات مہاجرین کو انصار نے دیے تھے، وہ باغات مہاجرین کو حکم دیا گیا کہ آپ واپس کر دیں۔ اب ایک بات کی طرف جو پچھلے دروس میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے اوپر روب ڈالنے کے لیے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ درختوں کو کاٹو، اور ان کی تعداد کوئی 10 کے قریب تھی جو کاٹے گئے، تو اس وقت یہود نے اپنے قلعوں سے آواز بلند کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ تو فساد سے منع کرتے ہیں اور ایسا کرنے والے پہ اعتراض کرتے ہیں، تو گویا آپ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تو گویا یہ بھی تو فساد کے ضمن میں آتا ہے۔ تو باضابطہ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، اور جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ وہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہوا تو وہ اس آیت سے دور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ صرف ہمارے حکم سے تھا، اور یہ ان کے خلاف تھا جن کو اللہ نے فاسقین کہا۔ اور اس آیت میں لفظ لینہ کا استعمال کیا گیا ہے، جو اجوا اور برنی کھجوروں کے علاوہ کھجوروں کی اقسام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صرف وہی کھجوریں جلوائیں یا کٹوائیں جن میں انسان کی روزی نہیں ہے۔ اور یہود بنو نذیر جو ہیں وہ اجوا کھجور سے روزی حاصل کیا کرتے تھے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ العجوۃ من الجنۃ وتمرها یغزو احسن غذاء، اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس کا پھل بہترین غذا مہیا فرماتا ہے۔ یہ جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ بنو نذیر کو جب پتہ چل گیا کہ اب یہاں سے جانا ہے تو انہوں نے اپنے گھر خود توڑنے شروع کر دیے، چوکھٹیں نکال لیں، دروازے نکال لیے تاکہ یہ بھی ساتھ لے چلیں، اور جو گھر بچ گئے تھے ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا کہ اس میں کوئی بعد میں آ کے رہ نہ سکے۔ تو سورہ حشر کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف نشاندہی کر کے فرمایا ہے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ اب دیکھیں آیت میں اللہ نے 2 باتیں بیان کی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی یہی کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان آگے پیش قدمی کرتے اور راستے میں کوئی گھر آتے تو ان کی دیواریں گرا دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ اگر زمین ہموار ہو جائے تو قتال میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ گھر مومنین نہیں گراتے، اگر یہ قتال پہ نہ آتے تو ان گھروں کے ایکچولی گرانے کا موجب بھی یہ خود ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے جو گھر گرا رہے تھے وہ تو گرا ہی رہے تھے یہ لوگ۔ اور زمین کو ہموار کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ یہ لوگ مکانوں کی آڑ میں چھپ کے حملے کرتے تھے، تو اسی لیے گرا دیے جاتے تھے تاکہ سامنے کی جو زمین ہے وہ بالکل ہموار ہو جائے۔ اب اس ضمن میں جو باقی قرآنی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا، جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے تھے کہ اگر تم جلا وطن کر دیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا،
اور تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی اور کا کہا نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم نے جنگ کی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے اس بات پر کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جب جنگ کا میدان گرم ہوا تو یہ سب سے پہلے پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے تھے، یہ مدد کے لیے بالکل نہیں آئے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے بنو نذیر سے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی ساری داستان پچھلے 2 دروس میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن خُرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر مدد کریں گے تو بھی پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہ مل سکے گی۔ یعنی ثم لا ينصرون سے مراد بنو نذیر ہیں کہ ان کو کہیں سے پھر مدد نہ مل سکے گی۔ یہ منافقین اول تو مدد کریں گے نہیں، جنگ کے لیے نکلیں گے نہیں، اور اگر نکل بھی گئے تو پیٹھ پھیر لیں گے، اور یہی کیا کہ پیٹھ پھیر لی، اور پھر یہی ہوا کہ ان کو کہیں سے کوئی مدد نہ ملی۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور اتنی ڈال دی ہے کہ گویا یہ ہیبت ان کے اوپر چھا گئی ہے، اور اس روب کی وجہ سے یہ اب اتر آئیں گے کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں تمہاری ہیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ حالانکہ سب سے فوقیت تو اللہ کی ہوتی ہے، اگر یہ واقعی سچے ہوتے تو یہ دین حق قبول کرتے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، اور یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے لے کر دیواروں کے پیچھے سے۔ بأسهم بینہم شدید، اور ان میں آپس میں بھی بڑی لڑائیاں رہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وحی ابن اخطب اور سلام ابن مشکم، ان لوگوں میں آپس میں کیا بحث چلتی رہی، تو گویا یہ آپس میں پیچھے بھی ٹھیک نہیں تھے۔ سلام ابن مشکم تو کیونکہ آؤٹ سپوکن تھے، اس لیے انہوں نے وحی ابن اخطب سے کہہ دیا جو دل میں تھا، اور باقی جو لوگ تھے ان میں سے 2 لوگ تو ایمان بھی لے آئے جن کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، اور بھی کئی لوگ تھے جن کے دل اس جنگ کے حق میں نہیں تھے۔ تو اللہ نے کہا باسہم بینہم شدید، ان کے آپس میں بھی بڑی لڑائیاں ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اور تم خیال کرتے ہو کہ وہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتے، یہ سمجھ نہیں رکھتے، یہ فہم نہیں رکھتے۔ یہ اگر صحیح معنوں میں دین حق کو اپنانا چاہتے تو یہ سارا کچھ کبھی نہ ہوتا۔ اور پھر بنو قینقاع کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کا حال یعنی بنو نذیر کا ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر یعنی کچھ ہی وقت پہلے اپنے کرتوتوں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ يَكْفُرْ، منافقین کی مثال شیطان کی سی ہے
کہ انسان سے کہتا رہتا ہے کہ کافر ہو جا. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے تیرے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تو جانے اور تیرا عمل جانے. یعنی منافقین نے بھی تو بنو نذیر کے ساتھ یہی کیا نا، پہلے تو ان کو اکسایا کہ نکلو 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 نکلو، جب وہ نکل گئے تو پیچھے سے مدد کو بھی نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال گویا شیاطین کی سی ہے کہ لوگوں کو گناہ پہ اکساتے ہیں، اور جب لوگ گناہ کر لیتے ہیں تو لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں ان آیات کے جو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں نازل فرمائی. وما علينا إلا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمين الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.